نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما۔ میرے محترم دوستو، اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ اگر تم ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ بس تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں انسان کے اوپر، اگر وہ ان کو شمار کرنا چاہے، اگر وہ ان کو گننا چاہے تو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان کو گن سکے۔ یہ انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی زیادہ نعمتیں اس انسان کو عطا فرمائی، یہ انسان ہی ہے کہ جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور ہر وقت اس کی ناشکری میں لگا رہتا ہے، اس سے شکوے ہی کرتا رہتا ہے۔ یہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اللہ کی تخلیق کا شکار ہے۔ رب کریم کی ہم پر کتنی مہربانی ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا۔ کتنی بڑی مہربانی ہے اس کی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت پہلے انسان کے اوپر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو انسان بنایا ہے۔ اگر وہ ذات ہمیں جانور بنا دیتا تو اس کو اختیار تھا، بالفرض وہ ہمیں بندر بنا دیتا تو ہمارے گلے میں رسی ہوتی، کسی نے پکڑا ہوتا اور ہم گلی گلی جو ہے وہ ناچ رہے ہوتے دروازے دروازے پہ۔ ایسے ہی اگر وہ چاہتا تو ہمیں گدھا بنا دیتا، ہماری پیٹھ پر بوجھ لادا ہوتا اور ڈنڈے پڑ رہے ہوتے، لیکن ہم بول نہیں سکتے تھے، ہم کوئی شکوہ و شکایت نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑی دوسری نعمت اس انسان کو عطا فرمائی، وہ دوسرا احسان کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایمان کی حالت میں پیدا کیا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ رب العزت کے ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جو اس امت میں پیدا تو ہوئے، ان کو کفر کا ماحول ملا، وہ کسی کافر کے گھر پیدا ہو گئے، ان کے ماں باپ کافر تھے، لہذا ان کو کفر کا ماحول ملا اور وہ کفر کے دلدل میں پھنس گئے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو سیدھی راہ پہ لانے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے او یحودانہ او ینصرانہ، اس کے والدین چاہے اسے یہودی بنا دے چاہے اسے نصرانی بنا دے۔ یعنی یہ والدین کے اوپر ہے کہ وہ جو راستہ اپنی اولاد کو دکھلائیں گے، اولاد اسی طرف چل پڑے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ہم پہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اس نبی کی امت میں ایمان کی حالت میں پیدا فرمایا۔ ہم پیدا ہوئے، ہمارے والدین نے ہمارے ایک کان میں اذان کہلوا دی، دوسرے کان میں اقامت کہلوا دی، ہم مسلمان ہو گئے۔ ماں نے دودھ پلایا، بسم اللہ کہہ کر ماں
دودھ پلانا شروع کر دیا۔ ہماری وہ مائیں اتنی نیک مائیں کہ جو ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتی تھی، اور جب سلاتی تھی تو سلاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے ترانے گایا کرتی تھی، اور جب پنگوڑا ہلاتی تھی تو پنگوڑے کو حسبی ربی جل اللہ اس کے ہمیں گیت سنایا کرتی تھی۔ پھر ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، ہمیں اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، ہمارے باپ نے ہماری انگلی پکڑی اور مسجد کی طرف لے گئے۔ تو ہم جو آج مسلمان بنے بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کا ہاتھ ہے، کتنے لوگوں کی محنت ہے اس سیدھے راہ پہ لانے کے لیے۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا ہم پہ انعام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اللہ رب العزت کی ایک اور نعمت کو دیکھیں کہ وہ کتنی بڑی نعمت اس انسان کے اوپر اللہ رب العزت نے کی ہے۔ آپ آنکھ کی اس پلک کو دیکھیں کہ یہ پلکیں اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اگر انسان کا یہ حصہ ضائع ہو جائے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا انسان۔ دیکھنے میں ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں نظر آتا، ہم کیا کہتے ہیں کہ جی بس ایک چھوٹی سی پل کی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی کہ یہ ہمیں کتنا فائدہ دیتی ہے۔ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور قدرت خدا کی وہ اس طرح ہوا کہ اس کی یہ پلکیں اس ایکسیڈنٹ میں چلی گئی، آنکھ بچ گئی لیکن یہ جو پلکیں ہیں یہ اس کی چلی گئی۔ اب اللہ نے ایک نعمت دیکھنے کے تو اسے عطا کی، لیکن یہ پلکوں والی نعمت اس سے چھن گئی، یہ کٹ گئی اس کی پلکیں۔ وہ اس آدمی کو بار بار وہ آنکھ دھونا پڑتی تھی، تھوڑی دیر کے بعد وہ جاتا اور پانی سے اپنی آنکھ دھوتا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پانی نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، اس بیچارے کو وہ ایسے لگتی تھی جیسے آنکھ کے اوپر کچھ آپ نے ڈال دیا ہو، یعنی اس کو تکلیف ہونے لگ گئی سخت بار بار دھونے سے۔ کیوں کہ جب انسان کسی بھی چیز کو بار بار دھوتا ہے تو پھر اس کا وہ اثر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی جلد ایسے ہو گئی کہ جیسے آپ پانی کے اندر 5-6 گھنٹے تک اپنا ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد جو جلد ہو جاتی ہے، اس طرح اس کا چہرہ ہو گیا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جی اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ کو بار بار یہ دھونی پڑے گی کہ وہ آنکھ کی پتلی کے اوپر بار بار وہ ذرات آ کے مٹی کے جم جاتی ہیں۔ ہوا کے اندر بہت سے ذرات ہوتے ہیں مٹی کے، آپ عمومی طور پہ دیکھیں اپنے گھروں میں کہ فرنیچر کے اوپر آپ کو وہ مٹی کی تہ ملے گی، کوئی شیشہ ہے اس کے اوپر آپ کو مٹی کی تہ ملے گی۔ وہ کیسے آ جاتی ہے کہ وہ ہوا کے اندر مٹی کے وہ ذرات ہوتے ہیں جو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، تو وہ بار بار اوپر جم جاتی ہیں، اس وجہ سے اسے وہ بار بار دھونا پڑتی تھی۔ ڈاکٹر نے یہی کہا کہ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر ایک دوسرے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ نے آپ سے چھین لی۔ ہوتا ایسے ہے کہ یہ جو آنکھ کی پتلی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے پانی کا ایک سسٹم رکھا ہوتا ہے کہ جو تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی اندر آتا ہے اور آنکھ کی پتلی ایک وائپر کی شکل میں اس کو صاف کرتی رہتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ سے یہ نعمت لے لی، اب آپ کو بار بار یہ دھونا پڑے گا۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس انسان کے اوپر، لیکن انسان کو اس کی قدر نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر آپ یہ دیکھیں بیکٹیریا ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک جرثومہ ہے چھوٹا سا جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہوا کے اندر اربوں خربوں کی تعداد میں یہ موجود ہیں۔ یہ بیکٹیریا اگر انسان کے جسم میں چلا جائے اور جا کر اپنا اثر دکھا دے تو انسان کو انفیکشن ہو جاتا ہے۔ وہ 6 فٹ کا انسان چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ اس کا کوئی علاج کریں، ڈاکٹر کہتا ہے انفیکشن ہو گیا ہے۔
یہ انفیکشن اس بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے. ہم اس دن میں ایک دن کے اندر اللہ رب العزت ہمیں کتنے زیادہ بیکٹیریوں سے حفاظت میں رکھے ہوئے ہے. یہ اس کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب اللہ کی ایک اور نعمت کو دیکھیں. یہ تو بیکٹیریا سے تھا, ایک وائرس آ گیا ہے. وہ وائرس اس بیکٹیریا سے بھی چھوٹا ہے کہ بیکٹیریا تو عام مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے, لیکن یہ وائرس عام مائکروسکوپ سے نہیں دیکھا جاتا, بلکہ یہ الیکٹران مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے. یہ ایک نظر نہ آنے والا ایک چھوٹا سا جرثومہ, یہ وائرس جب انسان کے جسم میں جاتا ہے تو آج کے انسان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ انفیکشن ہو گیا ہے, انفیکشن سے آپ کو فلو ہو گیا, آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. اس کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے بچایا ہوا ہے. دن میں نہ جانے کتنی تعداد میں یہ پھرتی ہیں جن سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرماتی ہیں. یہ اس کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھوں کی نعمت دی ہے. آپ اس نعمت کو دیکھ لیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی. اس نعمت کی قدر اس سے پوچھیں کہ جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوتا ہے. دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف, یہ آنکھ کی نعمت ایک طرف, کہ وہ انسان جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا, جس نے دنیا کی نعمتیں دیکھی نہیں ہے, ساری زندگی ماں باپ کو نہیں دیکھا, کتنی حسرت ہے اس کو, کاش مجھے ایک لمحے کے لیے نگاہ مل جائے, میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لوں, میں اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لوں, میں قرآن کو دیکھ لوں, میں اللہ کے گھر بیت اللہ کو دیکھ لوں. اس انسان سے پوچھیں کہ اس کے لیے یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو اس کو عطا نہیں ہوئی. ہم تو دن میں اللہ کی نعمت کی ہر رنگینی کو دیکھتے ہیں, اللہ کی نعمت کو ہر زاویے سے دیکھتے ہیں. ہمارے لیے تو اندھیرا صرف رات کا اندھیرا ہوتا ہے, لیکن اس انسان سے پوچھیں جس کے لیے رات بھی اندھیرا اور دن بھی اندھیرا, وہ بیچارہ تو اندھیرے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آنکھ کی نعمت عطا فرمائی, کتنی بڑی اس کی نعمت ہے, ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں قوت گویائی, بولنے کی قوت سے نوازا ہے. یہ اس کی قدر وہی جانتا ہے جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. جس کو یہ نعمت نہیں ملی اس سے اس کی قدر پوچھیں کہ وہ اپنے دل کے اندر کیا کیفیات اور جذبات ہیں اس کے دل کے اندر. وہ بیچارہ تو اپنے دل میں جو کچھ پالتا ہے اس کا ما فی الضمیر بیان بھی نہیں کر سکتا. وہ انسان اپنی جذباتی کیفیت کو الفاظ کا روپ نہیں دے سکتا. وہ انسان ہمیں کچھ بتا نہیں سکتا, اس کا دکھ کیا ہے, اس کا سکھ کیا ہے, وہ بیچارہ بیان نہیں کر سکتا. اس کو کوئی تکلیف ہے وہ بول کے نہیں بتا سکتا. ہم جن کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی کی نعمت عطا فرمائی ہے, ہم تو اس نعمت سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمیں اگر پیار ہی ہو جائے تو ہم اس کو کئی زاویوں سے بتاتے ہیں, کئی طریقوں سے بتاتے ہیں. ہم اس کو کبھی ہم اولاد کو پیار کر کے بتائیں گے کہ ہمیں تم سے کتنی محبت ہے, کبھی بیوی کو پیار کریں گے کہ ہمیں تم سے کتنی محبت ہے, کبھی ہم والدین سے پیار کریں گے کہ ہمیں تم سے بڑی محبت ہے, کبھی ہم پیر اور استاد کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن وہ انسان بیچارہ وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا, وہ اپنے دکھ کا اظہار نہیں کر سکتا. وہ اندر ہی اندر اپنے جذبات کو مارتا رہتا ہے, وہ بیچارہ اس کو بیان نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کتنی بڑی قوت دی ہے اور کتنی بڑی یہ نعمت دی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور کتنی بڑی نعمت سے نوازا, وہ ہے قوت سماعت, سننے کی قوت. یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے.
کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ قوت نہیں دی، کتنی خوبصورت شکلیں ہیں ان کی، لیکن وہ بیچارے بول بھی نہیں سکتے۔ بچپن میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی ان کے کانوں میں کوئی نقص آ گیا، اب وہ بیچارے سن نہیں سکتے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ اگر سننا شروع کر دیں تو بولنا یہ خود ہی شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ انسان کے کان میں جس چیز کی آواز جاتی ہے، زبان ان الفاظ کا روپ دھار کر اپنے آپ کو بیان کرنے لگ جاتی ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، ایسے ہی بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے، والدین، رشتہ دار، دوست، احباب اس سے باتیں کرتے ہیں، اس کے کانوں میں ان باتوں کی آواز جاتی ہے تو وہ الفاظ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے کہ جب انسان سنتا ہے تو وہ بولتا ہے، جب وہ سنتا نہیں تو وہ بول بھی نہیں سکتا۔ اگر پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں کوئی نقص آ گیا تو اس بیچارے کا بولنا بھی ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اس نے کبھی لفظ سنا ہی نہیں۔ جب اس نے لفظ سنے نہیں تو وہ بولے گا کیسے؟ بولے گا تو تب جب اس کے کانوں میں آواز جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نظام انہضام کی نعمت سے نوازا ہے کہ ہمارے اندر آرام سے اللہ کی نعمتیں جا رہی ہیں، ہم کھا رہے ہیں، اور اس رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے کہ آرام کے ساتھ ہی فضلہ بن کر وہ باہر بھی آ رہی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک خاتون ایک مسئلہ لے کر آئی تو ان کو اپنا دکھڑا سنانے لگ گئی۔ کہتی ہے حضرت میرے حالات تو ایسے ہیں کہ میں کچھ کھا نہیں سکتی، میں پانی پی سکتی ہوں، میں 7 اپ پی سکتی ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ بھی کھا نہیں سکتی۔ میں کھانا بناتی ہوں اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، میں کھانے بناتی ہوں، بنا کے ان کو دسترخوان پہ سجا کے دیتی ہوں، لیکن مجھے یہ توفیق نہیں کہ میں اس میں سے کچھ بھی کھا سکوں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی چیز میرے اندر چلی گئی تو فوراً وہ بقائی آتی ہے اور وہ ساری چیز باہر نکل آتی ہے۔ میں یا تو پانی پی سکتی ہوں، یا 7 اپ پی سکتی ہوں، یا کوئی جوس پی سکتی ہوں، کوئی ٹھوس غذا میرے اندر نہیں جا سکتی۔ حضرت میرے لیے دعا کریں، کوئی ایسا وظیفہ بتلا دیں کہ جس سے میں 24 گھنٹے میں ایک چپاتی ہی کم از کم کھا لیا کروں۔ دیکھیے اس سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ بیچاری 24 گھنٹے میں ایک چپاتی بھی نہیں کھا سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، وہ ہمارے اندر آرام سے جا رہی ہیں اور بغیر کوئی علاج کیے، بغیر کسی مشقت کے فضلہ بن کر وہ آرام سے باہر بھی آ رہی ہیں۔ اگر یہی ہمارے اندر خوراک چلی جائے اور وہ باہر نہ نکلے تو ہم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ ہمارا پیٹ پھول جائے گا، پیٹ پھٹنے کو آ جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہم پہ اپنا کرم کیا ہوا ہے، اپنی کرم نوازی کی ہوئی ہے کہ وہ آرام سے ہمارے پیٹ سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں سانس کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہم 24 گھنٹے میں ہزاروں مرتبہ سانس لیتے ہیں۔ یہ سانس لینے کی کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ان سے پوچھیں جو دمہ کے مریض ہیں، جب ان کا سانس اکھڑتا ہے تو نیچے کا سانس نیچے، اوپر کا اوپر رہ جاتا ہے، وہ ایسے ہو جاتی ہیں جیسے ابھی مرنے والے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ یہ سانس کی نعمت کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اس کا کتنا بڑا انعام ہے کہ بغیر مشقت کے، بغیر کسی تگ و دو کے جو اس نے ہمیں عطا کی ہے یہ نعمت،
اور ہم دن میں ہزاروں مرتبہ سانس لیتے ہیں، اندر بھی سانس جا رہا ہے، باہر بھی سانس آ رہا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے میرے مالک کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مکان کی نعمت سے نوازا۔ یہ مکان کی نعمت اس باری تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھے جو فٹ پاتھ پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو جھگیوں میں اپنی زندگی گزارتی ہیں، وہ دعائیں کرتی ہیں کاش ہمارا بھی کوئی گھر ہوتا، کاش ہم بھی اپنے گھر میں رہتے۔ وہ بیچارے فٹ پاتھ پہ سوتی ہیں، ان خیموں میں سوتی ہیں، ان کے لیے تو اگر بارش ہو جائے تو اوپر نیچے جل تھل ایک ہو جاتا ہے، گرمی بھی اسی خیمے میں گزارنی ہے، اسی فٹ پاتھ پہ گزارنی ہے، اور دسمبر اور جنوری کا مہینہ بھی اسی فٹ پاتھ پہ گزارنا ہے، اسی خیمے میں گزارنا ہے۔ وہ کتنی تکلیف میں ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں مکان کی نعمت سے نوازا ہے، اور ہم آرام سے اس مکان میں رہتی ہیں، گرمی سے بھی حفاظت ہے، سردی سے بھی حفاظت ہے، تو اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ پھیلانے سے نجات عطا فرمائی، کیا یہ اس کی کم نعمت ہے؟ آپ باہر نکلیں، آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے ملیں گے ہاتھ پھیلاتے ہوئے، آپ کو بچیاں ملیں گی جوان ہاتھ پھیلاتے ہوئے، اور جن کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے وہ ہاتھ پھیلا رہی ہیں، آپ سے مانگ رہی ہیں، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، جو مانگنے چلی ہوئی ہے وہ مانگ رہی ہے۔ اللہ نے آپ کو اس ذلت سے بچایا ہے، آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ کی بچیاں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی، آپ کے گھر والے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ نے آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر کھاتی ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر پیتے ہیں، عزت کے ساتھ کھاتے ہیں، عزت کے ساتھ پیتی ہیں۔ کیا یہ اللہ رب العزت کا کم انعام ہے ہمارے اوپر؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بیوی کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے انسان کے اوپر کہ جس نے اس کو نیک بیوی عطا فرمائی ہے، پارسا بیوی عطا فرمائی ہے، تمہارے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، تمہارے گھر کی حفاظت کرتی ہے، تمہیں کھانا پکا کر دیتی ہے، تمہارے کپڑے دھوتی ہے، تمہارے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اور نیک پاک دامن تمہیں بیوی عطا کی ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، تمہارے بچوں کو پالتی ہے، تمہارے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے، سارا دن ان کا خیال رکھتی ہے۔ انسان اگر تجھے یہ نعمت نہ ملی ہوتی تو باہر کے کام کرتا یا اپنے بچوں کی حفاظت کرتا، باہر کے کام کرتا یا اپنے گھر کی حفاظت کرتا۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، تو جہاں بھی پھرتا رہے تیرے گھر کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آپ ایک قدم اور آگے بڑھیں، اللہ رب العزت نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو نیک اولاد دی ہے، آپ کے گھر میں چہل پہل ہے، آپ کے گھر میں چہچہاہٹ ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں بچوں کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ کیا یہ اللہ کی کم نعمت ہے؟ اس عورت سے پوچھیں جس کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی ہے، اللہ نے اس کو اتنا بڑا گھر دے دیا، اللہ نے اس کو پیار کرنے والا شوہر دے دیا، اللہ نے دنیا کی ہر نعمت اس کی جھولی میں ڈال دی، لیکن اس کو اولاد اللہ نے نہیں دی۔ وہ بیچاری کہتی ہے کہ میں نے اس گھر کا کیا کرنا ہے، یہ اتنی بڑی کوٹھی کا میں کیا کروں کہ جس گھر میں کسی بچے کی آواز ہی نہیں ہے، میرا یہ گھر آباد ہی نہیں ہے۔ وہ بیچاری دعائیں کرتی ہے، اللہ رب العزت سے مانگتی ہے، ہر وقت کہیں کوئی نیک محفل ہو وہ وہاں پہنچ جاتی ہے، وہاں جا کے اللہ سے دعائیں مانگتی ہے، کہیں دیکھ لے کہ کوئی نیک آدمی آ گیا ہے وہ اس کے پاس بھاگی چلی جاتی ہے کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے۔ وہ حج کے لیے جاتی ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وہ ہر جگہ پہ کوئی جگہ ہو جہاں وہ دیکھتی ہے کہ یہ نیکی کا مقام ہے، یہاں اللہ دعائیں سنتے ہیں، اس موقع کے
اوپر وہ دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ ہم سارے سوئے پڑے ہوتے ہیں، غفلت کی نیند میں سوئے ہوتے ہیں، وہ رات کو تہجد کے وقت اٹھتی ہے، مصلی بچھا لیتی ہے اور اللہ کے دربار میں رونا شروع کر دیتی ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز۔ یہ صرف ہم ہی نہیں، اس نعمت کے لیے تو نبی بھی دعائیں مانگتے گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیں، ساری عمر ہو گئے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہوئے، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں بھربھرا گئی، جلد لٹکنے لگ گئی، پھر بھی اللہ رب العزت کے سامنے دست بدعا ہے، ربی انی وہن العظم منی، اے پروردگار اب تو میری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اب تو میرے بال بھی سفید ہو گئے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے اللہ میں نے ساری زندگی تیرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، پروردگار میں مایوس نہیں ہوں، میں اب بھی تیرے در سے مایوس نہیں ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے لیے انسان اتنی تگ و دو کرتا ہے لیکن وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتی ہیں میاں بیوی دونوں ٹھیک ہیں لیکن یہ اس مولا کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے اس نعمت سے نواز دے اور جس کو چاہے اس نعمت سے نواز دے اور جس کو چاہے اس نعمت سے نہ نوازے، کسی کے اختیار میں نہیں۔ ڈاکٹروں کی ڈاکٹری دری کی دری رہ جاتی ہے، حکیموں کی حکمت دری کی دری رہ جاتی ہے، کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں اس نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اس نعمت سے نوازا ہے تو ہم اس کا شکر کیوں نہ ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا انعام ہمارے اوپر کر دیا، کتنی بڑی نعمت سے نواز دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں ہمارے اوپر کی ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ہر وقت اس کا شکر ادا کرنے بیٹھ جاتے۔ ہم پانی پیتے تو اس کا شکر ادا کرتے، پیتے ہوئے پہلے بسم اللہ پڑھتے، ہم کھانا کھاتے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے اور بعد میں اس کا شکر ادا کرتے۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، نعمت استعمال کرتے ہیں اس کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمیں ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے انسان میں نے تو تیرے اوپر اتنی نعمتیں کر دی ہیں، اتنی نوازشیں کر دی ہیں کہ اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔